اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی تو پیارے دوستو، کیسے ہو؟ امید کرتا ہوں آپ ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور اپنے خوبصورت انداز سے اپنی خوبصورت زندگی بسر فرما رہے ہوں گے۔ آج آپ کے ساتھ جو بات شیئر کرنی ہے وہ یہ ہے کہ بھولے ہوئے خوابوں کی تعبیر کیسے معلوم کی جائے۔ تو آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ بھولے ہوئے خوابوں کی تعبیر کیسے معلوم کی جا سکتی ہے۔ اور اس تعبیر کی طرف جانے سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب فرما لیں، ساتھ بیل آئیکن ہوگا اس کو بھی پریس کر لینا ہے تاکہ ہر آنے والی معلومات خواب کی تعبیر آپ تک سب سے پہلے پہنچ جائے۔ تو آئیے چلتے ہیں کہ کیسے بھولے ہوئے خوابوں کی تعبیر معلوم کی جا سکتی ہے۔ حضرت جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی شخص خواب دیکھ کر بھول جائے اور تعبیر بیان کرنے والا خواب کو جاننا چاہے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ صاحب خواب کا نام پوچھے، اس کی ماں کا نام پوچھے اور اس کے نام کے حروف کے شمار کرے اور ابجد کے حساب پر ان میں سے 9 کو منفی کرے اور دیکھے کہ کتنے باقی رہے ہیں۔ اگر 9 باقی رہے ہیں تو یہ خواب کے فساد کی دلیل ہے کہ اس نے برا خواب دیکھا ہے۔ حق تعالیٰ کا ارشاد ہے جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ شہر میں 9 گروہ تھے جو فساد کرتے تھے اور اصلاح نہ کرتے تھے، اور اگر دیکھتا ہے کہ اگر اس میں سے وہ منفی کیے ہیں، 9 کو منفی کیا ہے ان کے نام کے اعدادوں میں سے، اور اگر 8 باقی رہیں تو صاحب خواب سفر کرے گا یا اس کا نکاح ہوگا۔ حق تعالیٰ کا ارشاد ہے جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ 8 سال ہیں، اگر تم 10 پورے کرو تو یہ تمہاری مرضی ہے، اور اگر 7 باقی رہیں تو صاحب خواب درندوں یا کتوں کو دیکھے گا۔ حق تعالیٰ کا فرمان ہے اور کہتے ہیں کہ 7 ہیں اور 8واں ان کا کتا ہے، اور اگر ان کے نام کے اعداد میں سے 9 کو منفی کرنے سے 6 باقی بچتے ہیں اور صاحب خواب نیک شخص ہے تو یہ اس امر کی دلیل ہے کہ اس نے خواب میں فرشتوں اور اہل اصلاح کو دیکھا ہے۔ تو اس کی تعویل یہ ہے کہ اس کے سب اشغال نیک ہوں گے، اور اگر صاحب خواب مفسد ہے تو یہ اس امر کی دلیل ہے کہ اس نے خواب میں شیاطین اور اہل فساد کو دیکھا ہے، جس کی تعبیر کچھ یوں بنے گی کہ اس شخص کی تباہی ہے۔ خدا تعالیٰ کا فرمان ہے کہ تم دیکھتے ہو کہ آسمانوں کو بغیر ستونوں کے پیدا کیا گیا، پھر عرش پر استوا کیا ہے، اور اگر صاحب خواب کے نام کے اعداد میں سے 9 کو منفی کرتے ہیں اور بقایا 5 رہتے ہیں تو اس نے خواب میں گھوڑے اور ہتھیار دیکھے ہوں گے، اور اگر 4 باقی رہیں تو اس نے خواب میں آسمان اور ستارے دیکھے ہیں۔ 4 دنوں میں سوال کرنے والوں کے لیے برابر ہیں، اور اگر 3 باقی رہیں تو صاحب خواب نے کسی کو کام کا کہا ہوگا، جیسے ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ 3 آدمیوں کی سرگوشی چوتھا خدا ہے، اور دوسری جگہ ارشاد ہے کہ 3 دن مگر اگر 2 یا 1 باقی رہے تو اس امر کی دلیل ہے کہ دین اور دنیا میں نفع ہوگا، جس طرح کے ارشاد ہے کہ 2 میں کا دوسرا جب وہ دونوں غار میں تھے، جب اپنے دوست کو کہتا تھا کہ غم نہ کھا۔ اس کی تعبیر یہ ہے کہ دہشت سے امن میں رہے گا اور سب طرح سے محفوظ ہوگا۔ حضرت ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی شخص خواب دیکھ کر بھول جائے تو تعبیر بیان کرنے والا سائل کو کہے کہ اپنے اعضاء میں کسی عضو پر ہاتھ رکھو۔ اگر سر پر ہاتھ رکھے تو خواب میں پہاڑ دیکھا ہوگا، اور اگر آنکھ پر ہاتھ رکھے تو آب شور کا چشمہ دیکھا ہوگا، اور اگر ناک پر ہاتھ رکھے تو دامن کو دیکھا ہوگا، اور اگر وہ ہاتھ اپنے رخسار پر رکھتا ہے تو مرغزار دیکھا ہے، اور اگر ہاتھ اپنے منہ پر لگائے تو آب شیریں کا چشمہ دیکھا ہے، اور اگر کان پر ہاتھ لگائے تو شگاف اور غار دیکھے ہیں، اور اگر ریش یعنی داڑھی پہ ہاتھ لگاتا ہے تو گھاس دیکھے ہوں گے خواب میں، اور اگر ہاتھ پیٹ پر رکھے تو خواب میں نہر دیکھی ہوگی،
اور اگر اپنا ہاتھ وہ اپنی شرمگاہ پر رکھے تو خرابات دیکھے ہیں، اگر کندھے پر رکھے تو محل دیکھے ہیں، اور اگر وہ اپنا ہاتھ اپنے بازو پر رکھتا ہے تو میوے دار درخت خواب میں دیکھے ہوں گے، اور اگر انگلیوں پر ہاتھ رکھے تو اس نے خیر کی شاخیں اور درخت دیکھے ہوں گے، اور اگر پخانے کی جگہ پر اپنا ہاتھ رکھے تو اس نے خواب میں کوڑا کرکٹ دیکھا ہے، اور اگر زانو پر رکھے تو اس نے ٹیلے دیکھے ہیں، اور اگر خواب دیکھنے والا پنڈلی پر ہاتھ رکھے تو اس نے خواب میں پھل دار درخت دیکھے ہوں گے۔ حضرت دانیال علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی خواب دیکھ کر بھول جائے تو 4 حال سے خالی نہیں ہے، ایک بہت گناہگار کے باعث، دوسرا مختلف کاموں کے باعث، تیسرا ضعیف نیت کے باعث، چوتھا طبیعت کا اختلاف، جب حالت سے پھرے تو ضرور خوابوں کو بھول جایا کرتے ہیں۔ تو مزید اچھی ویڈیو کے لیے آپ میرے چینل کو سبسکرائب فرما لیں، ساتھ بیل آئیکن ہوگا اس کو بھی پریس کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ جائے۔ جہاں رہیں خوش رہیں، اپنوں کے ساتھ رہیں، خوشیاں تقسیم کرتے رہیں، کیونکہ خوشیاں تقسیم کرنے سے بڑھتی ہیں اور غم بانٹنے سے کم ہوتے ہیں۔ تو اپنے بھائی محمد علی خضر کو اجازت دیجیے، ملتے ہیں ایک اور ویڈیو میں۔ آپ کو اور میرا اللہ حافظ۔